مرزا جیلمی نے سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکانے کے لیے اور ورگلانے کے لیے جو حربے اختیار کیے ہیں ان میں سے ایک حربہ چشتی رسول اللہ والا جھوٹا واقعہ ہے، جس بنیاد پر مرزا جیلمی نے کروڑوں سنی مسلمانوں کے اوپر بہتان لگایا کہ چشتی رسول اللہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے اور یہ بریلویوں کا کلمہ ہے، جبکہ یہ دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ علماء تو کجا ایک سادہ سنی بریلوی مسلمان بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے یا یہ کلمہ درست اور صحیح ہے، اور بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ یہ بات واضح طور پر اپنے پچھلے بیان میں ثابت کی ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے اور یہ کلمہ صحیح ہے اور کلمہ پڑھنا چاہیے، نعوذ باللہ تعالیٰ، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ میں حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، یہ بات نوٹ کریں، مسلم شریف کی وہ حدیث نکال لیجیے، کیا کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، ان کی میں وضاحت ذرا بعد میں کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم کہو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ تو میں تمہیں مرید کر لوں۔ چونکہ وہ شخص دھن کا پکا اور سچا تھا، اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کر لیا۔ پھر فرمایا سنو میں کون ہوں۔ کوٹی صاحب یہ بات آپ کیوں چھوڑ گئے؟ اس لیے چھوڑ گئے کہ آپ نے خیانت کرنی تھی۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ تو جب خواجہ نے فرما دیا کہ کلمہ وہی ہے محمد الرسول اللہ، اب تجھے فتویٰ لگانے کی کیسے ضرورت ہوئی؟ یہ آپ کا اعتراض کا جواب ہو۔ بیشتی کے اندر نا پاک پتن انہوں نے ملفوظات جمع کیتے، بھائی میں نہیں کار بنائے اور یہ چھاپی بریلویوں نے۔ یہ ملفوظات فوائد السالکین کا پیج نمبر 19، یہ ساری 8 کتابیں جوڑی گئی ہیں، بار بار نمبرنگ اس کی شروع ہوتی ہے۔ یہ پیج نمبر 19 جو ہے یہ کور کریں جی، یہ والا سارا پورشن اس میں، یہ پیج نمبر 19 چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو میں نے اندھا دھن پیروی کا انجام اس ریسرچ پیپر پہ بھی لکھا ہے، مسئلہ نمبر 71B کے اندر بھی میں نے ایڈریس کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ایک معین الدین چشتی صاحب کا ایک چاہنے والا تھا، وہ ان کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا، تو انہوں نے کہا میں پہلے تیرا ٹیسٹ کراں گا۔ تو پوچھا کہ بتا تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کر کے ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو چشتی رسول اللہ انہوں نے کلمہ بھی یعنی وہ ادھا فارسی تھے ادھا عربی بھی، تو کیا کہ پڑھ تو چشتی رسول اللہ، انہیں پڑھ دیتا، کہنا نہیں جی وہ پڑھ دیا اس نے، یہ میں ورڈ بائی ورڈ۔ آپ نے فرمایا اب یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ اس نے اسی طرح کہا، خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا سن، میں نے جو تجھ سے کہا تھا کلمہ اس طرح پڑھو تو یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کے لیے تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام ہوں محمد رسول اللہ کا۔ اے دیکھو اٹھو مت بیٹھو، کور کر دیتا۔ کیا سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس جب کوئی بندہ مسلمان ہونے آتا تھا تو پہلے اس کا ایمان ٹیسٹ کرتے تھے، پڑھ ابو بکر رسول اللہ، نعوذ باللہ۔ ایک کنے تو انہوں طریقہ پڑھایا ہوا ہے شیطان نے، کہتے اب یہ کہتے ہیں بعد انہوں نے کہہ بھی دیتا بھائی کہا ہے انہوں نے توبہ کوئی نہیں کی ہے، اعلانیہ کفر کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کفر نکلوایا تھا، میں بھی اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، تو بھی اس کفر سے توبہ کر۔ اور دوسرا اس پڑھانے کے دوران دوئے بابا جی بھی تے مرید جی بھی دوئے مر جاندے ہیں تو سدھے دوزخ جا کے عشت بہ عشت دوزخ جا کے نکل دے، اون بھی کوئی پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، ہم کوئی نہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں نہ ہے۔ وہ لکھوں کو کلمہ پڑھایا، اچھا ایران کے اندر جنہوں نے لاکھوں کو کلمہ پڑھایا ہے شیعہ بزرگوں نے، ان کو نہیں ہم مانتے؟ اور پراپوگنڈا محمد بن قاسم کے زمانے کے اندر اسلام آ چکا تھا یہاں پر، ان کا نام نہیں ہوتا، ان کے 500-600 سال کے بعد شروع کرتے ہیں جی فلانا آیا فلانا آیا فلانا آیا۔ کیڑا اسلام پہ لایا؟ اے اسلام ہے جو تم دس دے پہ ہیں۔ اور سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کا نام حسن ہے، حسن بن حسن سنجری رحمۃ اللہ، آپ کی نسبت علاقائی اعتبار سے سنجری ہے۔ اب یہ جو آپ کو چشتی کہا جاتا ہے، یہ چشتی بہت سالہ سال بعد میں آپ کو چشتی کہا گیا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں نہ تو آپ کا کوئی علاقہ چشت ہے
اور نہ ہی اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کوئی نسبت ہے چشتی والی. جب آپ علاقے کے اعتبار سے سنجری ہیں، سنجر علاقے کے رہنے والے ہیں، اور چشتی کا لفظ آپ کے ساتھ بہت بعد میں منسوب کیا گیا ہے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی میں آپ کا اپنے کسی مرید کو یہ کہنا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، یہ چشتی کا لفظ جو ہے بتاتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے ان کی طرف منسوب کر دیا یہ بات اور حکایت، یہ درست نہیں ہے. اور پھر ہمارے بڑے بڑے صوفیہ اولیاء نے اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اس طرح کی باتیں ان کی طرف بالکل غلط منسوب کی گئی ہیں، یہ درست نہیں ہے. تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے. یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا، بعد میں کسی نے ڈال دیا، انہوں نے اس کو، یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا، اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب، وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں، اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں، نہیں، وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس میں کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا، اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنرل، اسپیسیفک نہیں، جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے. ہاں، اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے، اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ 8 بہشت تھی نا، 8 جنتیں، یہ 7 بالیاں، وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا. ہائے ہائے، اب تیرا کیا بنے گا اعلیٰ حضرت صاحب؟ اعلیٰ حضرت بھی نہیں اب بچیں گے. چشتی رسول اللہ اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے، یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں. اعلیٰ حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلیٰ حضرت تو عالم دین تھے، ہاں جی، مجدد دینوں ملت تھے. اعلیٰ حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2، اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی. نمبر 3، کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں؟ اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں، وہ خاص حالت میں بات کی، پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جیڑا پونکدا جائے نبی دے پونکدا جائے، انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں، پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے. معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا، وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے. یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا. لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے. سرکار رکو ذرا، صبر کرو. 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں. اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا. آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے. وہ بندہ دسو کیڑا جے، اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات، شرکیہ واقعات، کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے.
سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ، انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا. اسے مانو.